کا فلسفہ ہے کہ جس قوم کی طرف رسول بھیجا گیا اس نے اگر انکار کیا اس کو ختم کیا جاتا ہے. اس میں ایکسیپشن اب تک ہوئی ہے صرف یہود کی. رسولاً الی بنی اسرائیل کی حیثیت سے حضرت مسیح بھیجے گئے، انہوں نے رد کیا. یہ بھی کنڈیمڈ نیشن ہے، لیکن اس کو اللہ نے باقی رکھا ہوا ہے اس کا کوڑا مسلمان پر مارنے کے لیے، بدترین عذاب مسلمان پر لانے کے لیے. اس لیے کہ افضل امت بھی یہی تو ہے نا، سب سے بڑھ کر افضل، سارے نبیوں سے افضل ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساری امتوں سے افضل ہم مسلمان امت. تو سب سے بڑی سخت سزا کے مستحق بھی تو پھر ہم ہی ہوں گے. یہ مولانا اصلاحی صاحب کا جملہ میں نے پہلے بھی کبھی سنایا ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں ان کے خاص علاقے میں اعظم گڑھ میں کہ جب کسی کو سزا دینی ہوتی تھی تو چمار کے ہاتھوں جوتا لگواتے تھے اسے، تاکہ وہ اگر راجپوت کو راجپوت ہی جوتا مارے گا تو اس میں اتنا اس کو درد نہیں ہوگا جتنا کسی راجپوت کو چمار جو ہے اس کے ہاتھ سے جوتا لگوایا جائے. تو یہ یہودیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو پٹوانا در حقیقت یہ عذاب در عذاب ہے. ایک کنڈیمڈ نیشن، ملعون قوم، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، وہ قوم ہے جس کے ہاتھوں مسلمانوں پر ادھر بھی آ رہا ہے اور یہاں بھی سامنے آ چکا ہے. لیکن ابھی وقت ہے اور اس کے لیے میں لایا ہوں آپ کے لیے تحفے کے طور پر سورہ یونس کی ایک آیت. وہاں فرمایا گیا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. رسولوں کی تاریخ میں ایک استثناء ہے، میں چند منٹ اضافی لے رہا ہوں، آپ لوگ بھی حاضر ہیں بھی اور میرا خیال ہے کہ دلچسپی آپ کی کم نہیں ہو رہی ہے. آیا بھی 4 مہینے بعد ہوں، اس لیے وقت کا بھی زیادہ حق ہے میرا. ایک استثناء تو میں نے کہا یہودی، انہوں نے اپنے رسول کو اپنے اعتبار سے سولی پر چڑھایا لیکن ابھی تک بچے ہوئے ہیں. لیکن ان کی تو ہونی ہے وہ سزا جو آنی ہے، حضرت مسیحی کے ہاتھوں آنی ہے. جب وہ دجال آئے گا، دجال کے ہاتھوں مسلمانوں کی خوب پٹائی ہو چکے گی، عرب مسلمانوں کی، پھر ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے حضرت مسیح آئیں گے. یہ احادیث صحیحہ کے اندر بالکل صحیح، جس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اس میں گنجائش شک و شبے کی یا قادیانی کے لیے ہے یا منکر حدیث کے لیے، کسی راسخ العقیدہ مسلمان کے لیے ممکن نہیں. لیکن ایک استثناء اور رہا، اور وہ قوم یونس علیہ السلام. اس قوم کو بھی حضرت یونس علیہ السلام بھیجے گئے، اس کی طرف انہوں نے رد کر دیا اور عذاب الہی کا فیصلہ ہو گیا. لیکن ایک قانون اللہ کا رہا ہے رسولوں کے باب میں، رسول ہجرت نہیں کر سکتا، اپنی جگہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن اللہ کی نہ آ جائے. جیسے آپ کو معلوم ہے کوئی بڑا افسر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی کانٹ لیو اسٹیشن، ڈی سی نہیں جا سکتا اپنا ہیڈ کوارٹر چھوڑ کر. اسی طریقے سے رسول، اللہ کا نمائندہ، حکومت خداوندی کا نمائندہ، وہ نہیں جا سکتا. حضرت یونس سے صرف یہ خطا ہوئی غصے کی وجہ سے، اور غصہ کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف نہیں، معاذ اللہ، ان کافروں کے خلاف غصے کی وجہ سے چھوڑ کر چلے گئے کہ بس اب عذاب آنے والا ہے، تم عذاب کے مستحق ہو گئے، میں جا رہا ہوں. ابھی اللہ کی اپروول نہیں آئی تھی جانے کی. یہ ڈیبٹ ہے حضرت مسیح کے، حضرت یونس پر، کہ جو کریڈٹ ہو گیا قوم کے لیے. واحد قوم ہے کہ جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے قوم کو محسوس ہو گیا یہ یونس ٹھیک کہتے تھے. وہ نکل آئے اپنے گھروں سے اور چیخنے چلانے لگے اور دعائیں کی اور توبہ کی اور گڑ گڑائے اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو چونکہ رسول سے یہ ایک خطا ہو چکی تھی، اس کا ڈیبٹ ان کو کریڈٹ کی شکل میں ملا ہے، عذاب واپس ہو گیا. متعناہم الی حین، انہیں ہم نے ایک اور مہلت دے دی، ایک وقت معین. اس کا ابھی ہمارے پاس موقع ہے. میں جو کچھ عرض کر رہا ہوں وہ عذاب الہی اب سامنے ہے. اب بھی جسے نظر نہ آ رہا اس سے بڑھ کر اندھا کوئی نہیں ہے. بھارت کے حالات دیکھنے کے باوجود اگر نظر نہیں آ رہا ہے کتنا بڑا انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اور مسلمان کیا کر سکتا تھا؟ کوئی ریزنٹمنٹ کی ہزاروں سینکڑوں، اور پولیس والوں نے بھولے، وہاں کوئی اس وقت رائٹس نہیں ہوئے. اور صاف کہا ہے ریڈیوز نے بھی، بی بی سی نے بھی، پولیس کی فائرنگ سے مارے گئے. ایک دن میں 300 آدمی بامبے کے اندر جو ہلاک ہوا ہے پولیس فائرنگ سے ہوا. کیسے مقابلہ کر لے؟ فوج کا کیسے کر لے؟ پولیس کا کیسے کر لے؟ اس اعتبار سے جو کچھ وہاں بیت رہی ہے وہ تو بیت رہی ہے. جو ہم پہ گزری سو گزری مگر شب ہجراں. اب یہ معاملہ پاکستان والوں کے سوچنے کا ہے، جو ہم پر گزرے گی. کچھ لوگ ہمارے ہاں بڑے دانشور بنے پھرتے ہیں اور بڑے شوق سے ہندوستان ٹوٹ جائے گا. وہ تو ٹوٹے گا
لیکن اس کے ٹوٹنے سے پہلے تم پر جو آفت ٹوٹے گی اس کا تمہیں تصور نہیں. تم سمجھتے ہو کہ یہ جو لکیر کھینچی ہوئی ہے سرحد کی یہ بچا لے گی، جبکہ اصل مجرم تم ہو. ان کا میں ہوں رہے ہیں یہاں پر عیش گاہوں جنہوں نے ان کی کوسٹ پر یہاں عیش کے اپنے ایوان سجائے. تو ہم در حقیقت وہ عذاب الہی جو ہے بالکل سر پر آ چکا. اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اول نمبر مجرم مسلمانان عرب، نمبر 2 مسلمانان پاکستان. لیکن قوم یونس کی طرح سے ایک امکان ہے کہ ہم ابھی توبہ کریں، روئیں، گڑ گڑائیں، فیصلے کریں، زندگیوں کو بدلیں. انفرادی توبہ جب تک نہ ہوگی تو اجتماعی کیسے ہو جائے گی؟ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ہماری بیماری کیا وہ کر دے، میں بیٹھا رہا ہوں، میں تو اپنے دھندے، اپنی دکان، اپنا کاروبار، اپنی فرم، اپنا پروفیشن میں تو اس سے نہیں لوں گا، اور لوگ کر دیں. بہت کریں گے، کچھ تھوڑے سے چندے دے دیں گے، بس بہت ہے. باقی ہمارے عیش، ہمارے کاروبار، ہمارے پروفیشن، ہم اس سے وقت کیسے نکال لیں؟ کیسے ممکن ہے؟ پھر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ کیسے دے دیں؟ کسی کو امیر مان لیں، اس کا حکم مانیں. جبکہ دنیا میں جیسا کہ میں نے عرض کیا وہاں کیا ہوتا ہے، RSS کے اندر اگلا امیر بھی وہ منتخب نامزد کرتا ہے پچھلا امیر، اور اپنے پاس رکھتا ہے ڈکلیئر کر کے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تاکہ ٹریننگ اس کی زندگی میں لے لے. اور نظم چل رہا 25 لاکھ اس وقت ان کے والنٹیئرز ہیں پورے ہندوستان کے اندر. ہمارے ہاں جماعتوں کی سپلٹ ہو رہی ہے، ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اور نئے محاذ ایک اینٹ اور روڑے اور جمع کر کے. لیکن سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب جمع ہوتے ٹوٹنے کے لیے.